मुझसे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर राब्ता किया है और ये पूछा है कि कुछ सवालात हैं जिनका कि बोर्ड ऑफ पीस के लिहाज से है कि क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा की रिप्लेसमेंट है, मुस्तकबिल में गज़ा के लिए क्या फ़ैसले होने हैं, पाकिस्तान ने उसमें जो एक किरदार अदा किया वो दुरुस्त है, पाकिस्तान इसराइल की मौजूदगी में क्या उसमें एक मेंबर के तौर पर किरदार अदा कर सकता है, ये कुछ सवालात हैं। मैंने सोचा कि फ़र्दन फ़र्दन जवाब देने के बजाय क्यों ना एक वीलॉग कर लिया जाए इस बारे में और आपके सवालात के जवाब दिए जाएँ। तो पहला सवाल ये है कि क्या बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की नेमुल बदल हो सकता है कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा को बोर्ड ऑफ पीस से तब्दील करना ना तो सियासी तौर पर हकीकत पसंदाना है, ना ही इंस्टीट्यूशनली ये मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा एक आलमी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक मल्टीलैटरल एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी रुकनियत तो तकरीबन पूरी दुनिया पर मुश्तमिल है और इसका चार्टर कानूनी तौर पर पाबंद है, जिसके पास खसूसी एजेंसियां हैं, उसके अमन मिशंस हैं, उसके इंटरनेशनल लॉ के तहत अपना इख्तियार वो दुनिया में चला रहा है और उसकी एक कानूनी हैसियत है, उसका एक मॉरल वैल्यू है उसकी। और तमाम की तमाम रियासतें जो हैं दुनिया की, वो न सिर्फ ये कि सावरन है बल्कि बराबर हैं उसके लिए और एक वसी नुमाइंदगी रखता है और दहाइयों पर मुश्तमिल इसकी इंस्टीट्यूशनल तजुर्बा है जो कि इसने हासिल किया हुआ है। तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से, अमन के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, इंसानी हकूक, इंसानी इमदाद के मुख्तलिफ शोबों के लिहाज से ये काफ़ी कुछ कर रहा है और इसके बरक्स बोर्ड ऑफ पीस ज़्यादा से ज़्यादा एक इलाकाई या एक मखसूस मसले तक महदूद फ्रेमवर्क हो सकता है, जिसके पास ना तो आलमी रुकनियत है और ना कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल इख्तियार है इसके पास। तो ना ही ये बैनुल-अक़वामी कानूनी और अखलाकी वक़ार जो अक़वाम मुत्तहिदा को हासिल है, इसको वो हासिल भी नहीं है। तो इस लिहाज से जो आलमी नज़्म-ओ-नस्क को वक़्ती तौर पर या इलाकाई समझौतों तक महदूद जो लोग समझते हैं, वो नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा का पूरा एक निज़ाम है, सलामती कौंसल से लेकर सोशल एंड इकनॉमिक काउंसिल तक मुख्तलिफ इसके ज़ैली इदारे हैं, बाकायदा इसका एक तरीक़ेकार है, इसकी रिपोर्टिंग का एक तरीक़ेकार है, अमन मिशंस हैं इसके, पाबंदियों के फ्रेमवर्क हैं। जो तस्लीम-शुदा तनाज़ात हैं जिनमें कि कश्मीर का मसला भी शामिल है, उनको हल करने के लिए इसका एक मैकेनिज़्म है जिसके तहत ये काम करता है। इसे तब्दील करने का मतलब सिर्फ़ एक इदारे की जगह दूसरा इदारा लाना ही नहीं है, बल्कि बैनुल-अक़वामी कानूनी ज़िम्मेदारियों को जो तरक्कियाती मालियात के लिहाज से जो ह्यूमन असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, उसके निज़ाम, आलमी सलामती के लिहाज से एक पूरे ढांचे का सर-ए-नौ तश्कील देना है, जो कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो उसके दस्तरस में नहीं आता है। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है वो एक इलाकाई सतह पर मावन या तकमीली किरदार अदा कर सकता है, मगर वो अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी दायरे-इख्तियार, कानूनी हैसियत और इसकी जो इंस्टीट्यूशनल डेप्थ है, ये उसका नेमुल बदल किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। तो ऐसा करने की कोशिश मेरे ख्याल में आलमी निज़ाम को मजबूत करने के बजाय इसे मज़ीद मुंतशिर करने के मुतरादिफ होगा। बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है कि पाकिस्तान का इसमें किरदार किस नोयत का होगा, किस शक्ल का होगा। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का किरदार बोर्ड ऑफ पीस में निहायत डिप्लोमेटिक, सफारती, असूली और सहूलतकार की नोयत का होगा। पाकिस्तान का एक तारीखी मौक़िफ़ है फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिहाज से। 1967 से पहले की जो सरहदें हैं उस पर मबनी एक पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का जो है वो अंदिया दे चुका है और वो उस पर पाकिस्तान कायम है। बैतुल मक़दस के मसले पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक वाज़ेह और मज़बूत मौक़िफ़ पाकिस्तान रखता है और इसी लिहाज से पाकिस्तान चाहता है कि जेरूसलम जो है, जब फ़लस्तीन आज़ाद रियासत बने तो उसका जो दारुल ख़िलाफ़ा है, जेरूसलम रहे। तो किसी इलाकाई या महदूद दायरा-कार रखने वाले बोर्ड में शिरकत लाज़िमन इस असूली मौक़िफ़ से ही हो सकती है और अगर उससे अगर उसमें मेंबर हो और ये समझा जाए कि वो दस्तबरदारी के मुतरादिफ है, ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान ऐसे फोरम को अपने मौक़िफ़ को मज़ीद मज़बूत अंदाज़ में पेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी पर ज़ोर दे सकता है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है कि किसी भी अमन के अमल में फ़लस्तीनियों की सियासी नुमाइंदगी और उनकी रज़ामंदी को नज़रअंदाज न किया जाए। तो शिरकत का मतलब लाज़िमन तायीद नहीं होता, ये नताइज पर असरअंदाज होने का
ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ فلسطینیوں کی جو باامانی شمولیت ہے یا ان کی رضامندی ہے، اس کے بغیر بورڈ آف پیس کا ایک اس کے بغیر بورڈ آف پیس کا آگے بڑھنا، یہ وہ چیز ہے جس پر کہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ بڑھتا ہے تو اس کا مینڈیٹ فطری طور پر کمزور ہو جائے گا، کیونکہ امن عمل میں بنیادی فریق شامل نہ ہو، عملی نفاذ اخلاقی اعتبار دونوں حوالوں سے مشکلات کا شکار رہے گا۔ یہ پاکستان کے لیے اصل چیلنج یہ ہوگا کہ وہ سفارتی شرکت اور اصولی موقف کے درمیان توازن قائم رکھ سکے، یعنی کہ تعمیری سفارتکاری کی حمایت کرے لیکن واضح کرے کہ پائیدار امن فلسطینیوں کی شمولیت اور ان کے حقوق کے اعتراف اور بین الاقوامی قانونی بنیاد کے بغیر اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ محدود ہو جائے گا۔ تو اسے عالمی سطح کی نافذ العمل طاقت حاصل نہیں ہوگی اگر اس میں فلسطینیوں کی جو شمولیت ہے وہ نہ ہو۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ بورڈ آف پیس ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کس طریقے سے سب کو کیا جائے، کیونکہ عملی نتائج کے لیے وسیع علاقائی اتفاق رائے اور قابل اعتماد ضمانتوں اور بین الاقوامی اصولوں سے ہم آہنگی درکار ہوگی۔ بصورت دیگر یہ عملی تبدیلی کے بجائے محض علاقائی اقدام بن کر رہ جائے گا، اور جس سے کہ مڈل ایسٹ کے امن کو خطرہ ہوگا۔ دیکھیے، ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل بورڈ آف پیس کے ممبر ہیں، پاکستان کے مقاصد کچھ اور ہیں، اسرائیل کے مقاصد کچھ اور تھے، یہ کس طریقے سے اس آرگنائزیشن میں آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ صورتحال بظاہر کوئی متضاد نظر تو آتی ہے، مگر بین الاقوامی سیاست میں ایسے تضادات غیر معمولی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کیونکہ دیکھیں نا، بہت سے ایسے فورمز ہیں بین الاقوامی سطح پر جہاں پر کہ دو ممالک جو ایک دوسرے کو نہیں ریکگنائز کرتے، تسلیم نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی وہ دونوں اس کے ممبر ہوتے ہیں، جیسے کہ یونائیٹڈ نیشن میں پاکستان اور اسرائیل دونوں جو ہیں وہاں پر ممبر ہیں اور اپنے اپنے مقاصد کے لیے کام کریں۔ تو دنیا میں متعدد مثالیں ایسی موجود ہیں جہاں ریاستیں کئی ملٹی لیٹرل فورمز میں شریک ہوتی ہیں اور باہمی سفارتی تعلقات نہیں رکھتی، لیکن ایسے فورمز میں شمولیت عموماً مسئلہ حل کرنے کی غرض سے ہوتا ہے، نہ کہ مکمل سیاسی ہم آہنگی کے لیے اظہار کرنے کے لیے۔ تو اس تناظر میں پاکستان اپنی اصولی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے یہ موقف اختیار کر سکتا ہے کہ کسی بھی پیش رفت کے لیے فلسطینی نمائندگی اور ان کے حقوق کو مقدم رکھا جائے، جبکہ اسرائیل سیکیورٹی کی اولین ترجیح دے سکتا ہے۔ دونوں اپنی اپنی ترجیحات کے ساتھ ایک محدود ایجنڈے پر کام کر سکتے ہیں۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ پہلے حماس کو جو ہے وہ ڈسارم کیا جائے، پاکستان یہ کہتا ہے کہ پہلے جو ہے سیاسی عمل شروع کیا جائے، جنگ بندی کی جائے، فلسطینیوں کی شمولیت جو ہے اس پورے پروسیس میں کی جائے۔ تو اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فورم جس کی ہم بات کریں، بورڈ آف پیس، یہ اس کو اس طریقے سے رکھ لے کہ ایک خاص اپنا لائے عمل دے دے نا، کہ ایک مرحلہ وار فریم ورک وہ بتا دے کہ جی پہلے جنگ بندی ہوگی، پھر ہیومن ایکسس ہوگا تاکہ ہیومینٹیرین جو اسسٹنس ہے وہاں پہنچ سکے، پھر سیاسی مذاکرات ہوں گے، اور اس کے بعد پھر مینڈیٹ جو ہے وہ آگے بڑھا دے جس کے تحت کہ ڈسارم کیا جائے، سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں اور اس طریقے سے جو ہے اس کو بھی معاہدے کا حصہ بنا دیا جائے۔ تو اس طریقے سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ بھی پیدا ہو جائے گی، ایک وہ جو کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک برج، وہ بھی قائم ہو جائے گا، اور جو دو ملک ایک دوسرے کو ریکگنائز نہیں کرتے ان کے دونوں کے مقاصد جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ تو زیادہ تر ایسے لحاظ سے ایسے ان آرگنائزیشنز میں اعتماد سازی کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، جسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہتے ہیں ہم، اور خاص طور پہ جب فریقین ایک دوسرے کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں بھی کرتے تب بھی وہ کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ تضاد واقعی دو رخی شکل اختیار کر لے گا، جس سے کہ بورڈ آف پیس کمزور ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کا جو پاکستان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور وہ کیا ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے لحاظ سے جو وہ بورڈ آف پیس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی تو بات ہی نرالی ہے۔ اصل میں ان کا طرز سیاست اور انداز گفتگو پر عالمی سطح پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ اگرچہ وہ بعض اوقات پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہیں اور بعض اوقات تو بہت زیادہ تعریف کر لیتے ہیں، اتنے کرتے ہیں کہ ہمیں بھی شک ہو جاتا ہے، تعلقات کو مثبت رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ لیکن ان کا عمومی جو سیاسی اسلوب ہے وہ غیر متوازن اور کافی تصادمی سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کے متعلق جو عسکری دعوے ہیں یا بیانات انہوں نے دیے ہیں
وہ بھی کوئی مبصرین سنجیدگی سے اب نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے انہوں نے 6 جہاز پاکستان نے گرائے بھارت کے، پھر اس کے بعد انہوں نے 7 کر دیے، پھر 8 کر دیے، اب 10 کر دیے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 14 جہاز جو ہیں پاکستان ہندوستان کے گرائیں گے پاکستان کے ہاتھوں، جس سے کہ بڑی حیران کن سی سچویشن بن جاتی ہے پاکستان کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے ان کی جو بیانات جو ان کے جو یورپین لیڈرشپ ہے ان کے بارے میں بھی بڑی اسٹرینج ہے، کیونکہ اس نوعیت کے بیانات اکثر سفارتی پیچیدگیوں کو بڑھاتے ہیں اور خطے میں کشیدگی بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو یورپی قیادت جو جس کا میں کہہ رہا تھا کہ ایک حلقہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ان کا انداز تخاطب جو ہے وہ بہت تحقیر آمیز ہے، یورپینز کے لیے بہت غیر سفارتی ہے، اور اسی وجہ سے اعتماد سازی جو ہے وہ کافی متاثر ہو رہی ہے یورپ اور امریکہ کے درمیان۔ تو بین الاقوامی سیاست میں الفاظ اور لب و لہجہ ایک طاقت کا حصہ بنا ہوتا ہے، جب وہ غیر محتاط ہوں تو سفارتی ساکھ کمزور پڑ جاتی ہے۔ بورڈ آف پیس کے لحاظ سے اگر اس تناظر میں بات کی جائے تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے بدلنے یا ڈالرز اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے لیے غزہ میں انہوں نے دعوے کی ہیں، اور انہی عملی اور قانونی بنیادوں پر اگر پرکھا جائے اس کو، تو عالمی اداروں کی تشکیل یا ان کا متبادل پیش کرنا میں سیاسی اعلان سے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بین الاقوامی اتفاق رائے اور قانونی فریم ورک اور مالی اور انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف یہ خطیبانہ انداز میں بڑے بڑے مالی دعوے کر دینا، عالمی نظام کو تبدیل کر دینا کی بات کرنا، ایسا نہیں ہوتا ہے، اتنی آسانی سے عالمی نظام تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بہت سے عالمی رہنما ایسے بیانات کو عملی منصوبہ بندی کے بجائے سیاسی بیان بازی سمجھتے ہیں۔ تو بین الاقوامی جو ڈپلومیسی ہے، سفارتکاری ہے، اس میں سنجیدگی، تسلسل اور قابل عمل حکمت عملی جو ہے یہ بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی بھی بڑا دعویٰ دیر پا اثر نہیں چھوڑ سکتا۔